حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر اقدس کی چابیاں عیسائی پوپ آثم سیفرنیوس سے اس حال میں وصول کی کہ آپ سرخ اونٹ پر سوار تھے۔ اونٹ پر 2 تھیلیاں تھیں، ایک میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ سامنے پانی سے بھرا ایک مشکیزہ تھا اور سواری کے پیچھے ایک توشہ دان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلو میں جلیل القدر صحابہ اکرام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت وغیرہ ہما تھے۔ سفر کے دوران آپ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے، کبھی آپ کا خادم۔ جس وقت شہر میں داخلے کا وقت آیا، اونٹ پر آپ کا خادم سوار تھا۔ شہر میں محصور نصرانیوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے پیدل چلتے ہوئے دیکھا تو انہیں یہ بہت عجیب سا محسوس ہوا، لیکن انہوں نے واقعے کو اتنی اہمیت دی کہ ان کا پاپ سفارنیوس باچشم نم یہ کہنے لگا کہ مسلمانوں، تمہاری سلطنت اب قیامت تک رہے گی، کیونکہ ظلم کی ریاست کچھ وقت کے لیے ہی ہو سکتی ہے، لیکن علم کی ریاست قیامت تک کے لیے ہوتی ہے۔ ہوا یوں کہ فاتح خلیفہ نے پادری سے خواہش کی کہ وہ اس متبرک چٹان کو دیکھنا پسند فرمائیں گے۔ محمد حق کے ولی بکر عمر عثمان و علی، بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی بکر عمر عثمان و علی، بکر عمر عثمان و علی۔ وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسول کے دیوانے، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسول کے دیوانے، ہے جن سے مہکی دی کی کلی وہ بکر و عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی وہ بکر و عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی وہ بکر و عمر عثمان و علی، وہ بکر عثمان و علی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی وہ بکر و عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ چٹان کے معائنے کے بعد پادری نے اظہار خلوص کے طور پر عیسائیوں کے چرچ تک آپ کی پیشوائی کی اور رضاکارانہ طور پر آپ کو وہاں نماز ادا کرنے کی پیشکش بھی کر ڈالی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اندیشے کے تحت اسے قبول نہیں کیا مسلمان آئندہ اسے روایت نہ بنا لیں اور اس سے عیسائیوں کو چرچ میں عبادت کرنے کے عمل میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ آپ نے چرچ کے باہر جنوبی حصے میں نماز ادا فرمائی۔ کچھ عرصے بعد اسی کھلی جگہ پر ایک عظیم شان مسجد کا قیام عمل میں آیا جو آج بھی مسجد عمر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد اقصی دیکھنے کے لیے تشریف لے آئے۔ وہاں آپ کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر نظر آئے اور آپ نے اس کی فوری صفائی کا حکم دیا۔ اس مقام پر لکڑی کے تختوں کی مدد سے ایک وسیع و عریض مسجد بنائی گئی جس میں 3000 لوگوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش تھی۔ عہد بنی امیہ میں شہر اقدس انتظامی طور پر بھی ملک شام کا حصہ بنا دیا گیا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گورنری پر سلامہ بن قیصر کو برقرار رکھا۔ عہد اسلام میں کبھی کسی یہودی نے مسجد اقصی میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہیں کی، اور عبد الملک بن مروان جنہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر نو کروائی تھی اور گنبد صخرہ تعمیر کروایا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہودیوں کے شہر اقدس کے تعلق سے بری نیتوں کا احساس کرتے ہوئے انہیں مسجد اقصی میں چراغ وغیرہ کی خدمت سے جس پر وہ مامور تھے
علیحدہ کر دیے جانے کا حکم صادر فرمایا اور سارے کاموں پر مسلمانوں کو مقرر فرمایا۔ یا اقصی یا بدرا بسمانا ذبنا فيك حبا وحنانا حبا وحنانا يا مسرى الرسول العدناني قد شدت رحال الركبان جمر الشوق يجتاح كياني ليت لي بينهم مكانا ليت لي مكانا يا أقصى يا أقصى يا بدرا بسمانا ذبنا فيك حبا وحنانا حبا وحنانا للساحات قد سارت جموع يحدوها حب وولوع وإن جفت في العيون دموع فالقلوب قد فاضت تحنانا فاضت تحنانا يا أقصى يا أقصى يا بدرا بسمانا ذبنا فيك حبا وحنانا حبا وحنانا خذوني للقبة۔ خلیفہ اموی سلیمان بن عبد الملک کو شہر اقدس سے بڑی محبت تھی۔ ان کا ارادہ دارالخلفاء کو دمشق سے یہیں منتقل کرنے کا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ام المومنین حضرت صفیہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت خالد بن ولید، حضرت سلمان فارسی، حضرت عمرو بن عاص، حضرت سعد بن زید، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص وغیرہ بیت المقدس کی زیارت کو تشریف لائے اور یہاں کی برکتوں سے استفادہ کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت فرمایا، اے اللہ کے رسول، بیت المقدس کے سلسلے میں ہمیں فتویٰ دیجیے اور بتائیے کہ اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حشر و نشر کی زمین ہے۔